अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब दोस्त अहबाब खैरियत से होंगे और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको इसी तरह हंसता मुस्कुराता रखे, आमीन। अच्छा, सबसे पहले मुझे एक मेरा व्यूवर्स है, उसने मुझे कमेंट किया और पर्सनल मेरे व्हाट्सएप पे उसने मुझे मैसेज किया और एक सवाल किया। और पहला एक मतलब मुझे सवाल आया कुछ हवाले से, तो मैं इसी अपने व्लॉग्स में पहले मैं उसका जवाब दूंगा और उसके बाद जो है मैं आगे अपनी जो आगे पार्ट 6 है कहानी शुरू करूंगा। मुझे सवाल ये आया कि आबिद भाई, आप ये व्लॉग्स क्यों बनाते हैं? तो मैं उस भाई का नाम लिए बगैर ये बात आपके तवज्जो से कहना चाहता हूँ कि मेरा व्लॉग्स बनाने का मकसद हरगिज़ ये नहीं है कि मैं कोई फेमस या किसी अहम रुतबे पे पहुंच जाऊंगा। बिल्कुल मेरा ये नहीं है। मेरा मकसद सिर्फ ये है कि जो मेरा एक्सपीरियंस है और मेरे साथ मेरे जैसे जो पाकिस्तानी किसी दूसरे ममालिक में जाते हैं उनके साथ हमारे साथ तकरीबन मैक्सिमम एक जैसा होता है। तो मेरा मकसद ये है कि मैं वो आपको खुल के बयान कर सकूं। शायद आज तक आप यूट्यूब चलाते हैं, देखते हैं, समझते हैं आजकल जो ट्रेंड चल रहा है कि वो बेहूदगी, फ़नी और कोई मज़ाह या कोई कॉल प्रैंक सिलसिले में, इस सिलसिले में काफ़ी जो आपको शायद पसंद होंगे। मेरी बातें कुछ अंदाज़ और मेरी बातें कुछ दोस्तों को पसंद है, कुछ को नहीं होती होंगी, कुछ मजबूरी में सुनते होंगे। लेकिन ये है कि मेरी जो बातें हैं वो एक अपना मुशाहिदा है जो मेरे साथ बीती है, तो मैं वो करता हूँ। और इसका मकसद ये होता है कि जो दूसरों के ये जानने वाले, चाहने वाले रिश्तेदारों में से कोई भी आए हुए हैं तो उनको भी पता चले कि उनके साथ ये होता है। और दूसरा, आपका सवाल का एक दूसरा पहलू मैं आपको ये भी देता चलूँ कि बचपन से मुझे शौक़ था कि मैं एक एंकर बनूं और कैमरे की आँख में आँख डालकर बात कर सकूं। तो वो शायद वो तो नहीं बन सका, लेकिन जब ये सोशल मीडिया पर ये सहूलत दी गई है कि मैं कैमरे के सामने बैठ के बातचीत कर सकता हूं, तो मैं क्यों ना ये बेहतर समझा कि मैं बातचीत जो है अपनी आप बीती आपके साथ शेयर करूं, या तो मेरा व्लॉग्स हो वो पॉजिटिव हो जिससे किसी को सुनने के बाद कुछ हासिल हो। मेरा मकसद वो है और मैं इस तरह के व्लॉग्स जो है ना मालूमाती आपके साथ व्लॉग्स शेयर करता रहूँगा। अच्छा, तो अब हम बात कर रहे थे, मैं पिछले व्लॉग्स में आपको बता रहा था कि मैं कफ़ील के घर पहुंच गया। कफ़ील के साथ घर में 2 दिन मेरा मुश्किल में गुजरे, उसके बाद हालात कुछ बेहतर हो गए और मेरा खाने पीने का जो था इंतज़ाम होने लगा। इसी तरह दिन गुज़रते गए, वक्त गुज़रता गया और मेरे पास उस वक्त ना कोई मोबाइल था, सिम नहीं थी, कोई राब्ता नहीं था। बस सिम के ज़रिए से कभी कभार इजाज़ भाई से राब्ता हो जाता, वगरना कोई राब्ता नहीं था। ऐसे चलते चलते मेरा 1 महीना गुज़र गया, एक के बाद फिर दूसरा स्टार्ट हो गया। लेकिन इस 2 महीनों में मेरे कफ़ील ने ये किया कि जब जुमेरात को बच्चों को छुट्टी होती तो वो यहाँ से गसीम की तरफ या किसी और तरफ जाते थे, तो मुझे जो है वो इजाज़ भाई के साथ छोड़ देते थे उधर ही। तो मैं 2 दिन या 3 दिन जो मेरे नसीब में होता था मैं उनके पास रहता था। और उसके बाद ये सिलसिला भी तकरीबन ख़त्म हो गया, क्योंकि मैं थोड़ा दिन मेरे हो चुके थे, 2 महीने मेरे ख़त्म हो चुके थे, तो कफ़ील ने मेरा वहाँ पर जाने का जो है वो भी ख़त्म हो गया। अब मतलब मुझे भी पता चल गया कि मैंने काम करना है और काम से ही काम होगा मेरा। ऐसे दिन गुजरते रहे, मैं उम्रे का कहता रहा कि मैंने उम्रा करना है, कफ़ील को भी बोलता रहा, इजाज़ की कॉल है, दोस्तों की कॉल आती थी कि आपने उम्रा करना था, पहले आप पहले उम्रा करें, बाद में जो है अपनी ड्यूटी जो है ना, अपनी जॉब जो है ना वो करें। तो ऐसे ही मैं इसी कश्मकश में था। कफ़ील को भी जो मुझे समझाने में सहूलत होती थी वो मैं समझाता। मुझे तनख्वाह 2 महीने ख़त्म हो गए, मेरी तनख्वाह मुझे नहीं मिल रही थी। तीसरा महीना शुरू हो गया, उस पे भी कोई तनख्वाह का चक्कर नहीं था, कोई ख़र्चा नहीं था, कोई जेब खर्च नहीं था, कोई पैसा नहीं था कि मैं कोई अपनी सिम वगैरह ले लूँ। उस शख्स ने मुझे कुछ नहीं दिया सिवाय खाने के अलावा। तो मैं परेशान था और मैं एकदम मुझे ये लगा कि हो सकता है कि मेरे साथ धोखा फ्रॉड हो गया और कफ़ील जो है ये मेरी तनख्वाह नहीं देगा और मैं इसी तरह मतलब
واپس چلا جاؤں گا اور مجھے یہ شرطہ جو ہے ان کی پولیس ہے ان کے پاس یہ پکڑوا دے گا اور مجھے پاکستان جانا پڑے گا۔ لیکن ایک لحاظ یہ تھا، دوسری سائڈ اس کی یہ تھی کہ جو جن سے ہم نے ویزا لیا تھا ان کے گھر تک بھی بات پہنچ چکی تھی، وہ بھی کوشش میں لگے ہوئے تھے، ان کو بھی ایک مطلب جس نے بھی جو بھی ان سے ملا بس صرف یہی ڈیمانڈ ہوتی تھی کہ اس کی تنخواہ اور اس کے ساتھ جو سلوک کیا جا رہا ہے وہ صحیح نہیں ہو رہا۔ 3 مہینے ختم ہونے کو آئے اور اس کے بعد جب 3 مہینے ختم ہونے کو آئے تو میں نے پھر کفیل کو بولا کہ میں نے جو ہے عمرہ پہ جانا ہے، تو کفیل نے کہا نہیں آپ عمرے پہ نہیں جاؤ، آپ ایسا کرو کہ اقامہ جب آپ کا بن جائے گا آپ اقامہ بننے کے بعد جانا۔ تو میں تھوڑا رپیٹ کر رہا ہوں، تھوڑا جلد، یہ آج کا جو ولاگز ہے وہ تھوڑے ٹائم میں کچھ کور کر سکوں۔ تو اس نے مجھے کہا کہ آپ کا اقامہ بنے گا آپ اس کے بعد جائیے گا، تو میں نے کہا نہیں اقامے کے بعد بھی ویسے بھی 3 مہینے اجازت ہوتی ہے، میں چلا جاتا ہوں۔ اس نے کہا نہیں آپ اقامہ پہلے بنواؤ گے اس کے بعد جانا۔ تو میں خیر انتظار کرنے لگ گیا، اس کے علاوہ میرے پاس کوئی چارہ بھی نہیں تھا کہ میں کچھ اس کے سامنے بولتا یا کچھ اور بات کرتا، میں نے کچھ نہیں کیا۔ تو 3 مہینے کے بعد جب میرا اقامہ بنا تو میں نے کفیل کو پہلا سوال میرا یہی تھا، جب اس نے مجھے اقامہ دیا تو میرا پہلا سوال یہی تھا کہ میں نے عمرے پہ جانا ہے۔ تو میرے کفیل نے بولا کہ رمضان آنے والا ہے، آپ ایسا کرو کہ 15 دن کے بعد رمضان ہے، آپ ایسا کرو کہ پہلا عشرہ جو ہے رمضان کا آپ وہ چلے جانا۔ میں نے بہت خوشی محسوس کی کہ چلو 15 دن میں لگاؤں گا، 15 دن کے بعد میں عمرہ کی سعادت نصیب کرنے جاؤں گا، تو ایک عمرہ ہو گیا، دوسرا رمضان میں عمرہ کروں گا، میرے لیے تو سونے پہ سہاگا ہو جائے گا۔ اور پیچھے پاکستان سے بھی میری فیملی میں سے میرے رشتہ داروں میں سے میرے ماموں نے لوگوں نے انہوں نے بھی آنا تھا، میں نے کہا چلو اسی بہانے ان سے بھی مل لوں گا، 10 دن ان کے ساتھ رہ لوں گا، میں واپس آ جاؤں گا اور وہ بھی عمرہ ادا کرنے کے بعد واپس چلے جائیں گے۔ لیکن خدا ہونا وہی تھا جو خدا کو منظور تھا۔ تو ہوا یہ کہ کفیل اور میری یہ بات جیت ہونے کے بعد تقریباً 5 یا 7 دن کے بعد جو تھا کرونا کی وجہ سے مکمل طور پر لاک ڈاؤن لگ گیا، اور اس طرح میرا جو عمرہ تھا وہ نہ ہو سکا۔ لیکن میں انتظار کرنے لگا کہ جب عمرہ ختم ہوگا، یہ کرونا ختم ہوگا، آج ختم ہوگا، کل ختم ہوگا، تو میرا جو ہے میں نے عمرہ کرنا ہے۔ لیکن وہ ابھی بھی 2 سال ختم ہو گئے، لیکن وہ تو ابھی بھی چل رہا ہے، ٹھیک ہے، نارمل ہے، حالات کچھ پہلے کی نسبت سے کچھ بہتر ہے، لیکن وہ ایسے ہی چل رہا ہے۔ بالآخر جو میرا اجاز کے ساتھ یا ادھر کسی کے ساتھ بھی ملنا جلنا تھا، میرا کفیل نے مکمل طور پر بند کر دیا۔ اور میں اور اجاز بھائی آپ کو ہر ولاگز میں نے پچھلے ولاگز میں بتایا تھا کہ وہ میرا بھائی تھا، کزن تھا، اور ہم ملتے تھے ضرور لیکن چوری چھپے، جس طرح مطلب وہ اب کیا بولوں کہ کس طرح ملتے تھے، ہم مل لیا کرتے تھے، لیکن آفیشلی طور پہ جو کفیل کی طرف سے تھا میری کوئی پرمیشن نہیں تھی ملنے کی، کوئی اجازت نہیں تھی ملنے کی۔ پھر آہستہ آہستہ میرے حالات کفیل کے ساتھ ٹھیک ہو گئے۔ اور یہاں پر میں مزے کی بات آپ کو یہ بتاؤں کہ کرونا آیا، 4 مہینے ختم ہو گئے، مجھے میری تنخواہ نہیں ملی اور میں بڑا پریشان تھا، میری فیملی پیچھے وہ بہت پریشان تھی، اور میرے بھی ذہن میں بہت سے سوالات آتے تھے۔ ہم جن سے ویزا لے چکے تھے ان کے اوپر وہ ڈیمانڈ بھی کر رہے تھے، ان کے اوپر چڑھائی بھی کر رہے تھے کہ ہمیں ہمارے پیسے بھی دیے جائیں، یہاں پر جو کام کیا ہے وہ بھی واپس کیا جائے، اور جو خرچہ ہمارا ہوا ہے وہ بھی ہم آپ سے وصول کریں گے۔ وہ بیچارے بھی کہتے کہ ٹھیک ہے ہم دیں گے، اگر نہیں کچھ ہوا وہ بھی جس سے انہوں نے ویزا لیا انہوں نے اس کو بولا اس کو، اور بدقسمتی یہ تھی میری کہ ڈرائیور کا ویزا تھا اور 4 بندوں سے ہوتا ہوا سٹیپ بائی سٹیپ 5واں بندہ میں تھا جو میرے نام پہ، میرا نصیب تھا، میرا قرعہ نکلا، لیکن ہر بندے نے اپنی لیول پہ، ہر بندے نے اپنا جو کک بیک کہتے ہیں، کمیشن کہہ لیں، اس نے لیا۔ تو اسی وجہ سے ہم وہ چڑھائی کر رہے تھے کہ ہمیں ہماری تنخواہ چاہیے۔ 4 مہینے کے بعد کفیل سے جب بھی تنخواہ مانگو وہ بولتا ہے میں دے دوں گا، دے دوں گا پریشانی۔ ایک دن آخر اس نے مجھے بولا کہ اب میں گاڑی بیچ رہا ہوں، جیسے گاڑی بکے گی تو میں آپ کو آپ کی سیلری جو ہے نا پوری 4 مہینوں کی جو ہے وہ آپ کو دے دوں گا۔ لیکن پھر وہ وعدے جھوٹے تسلیاں شروع ہو گئی، پھر میں پریشان ہو گیا،
بالآخر یہ ہوا کہ ایک دن اس نے مجھے اپنے اندر بلایا، کفیل نے میرے ساتھ بیٹھ کے اس نے بات کی، اور اس نے مجھے کہا کہ آپ کی تنخواہ دینے کا میرے لیے کوئی مسئلہ نہیں تھا، لیکن میں آپ کو چیک کر رہا تھا۔ چیک کرنے کے سے پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ پیچھے میں آپ کو بتا دوں کہ جو پیچھے 4 مہینے گزرے تھے وہ میرے مایوسی میں گزرے تھے، سوچ و وچار میں گزرے تھے، اور تقریباً ایک دفعہ جو تھا میں اپنا بیگ اٹھا کے اس کا جو کمرہ مجھے دیا ہوا تھا اس میں تقریباً 1 یا 2 ایکڑ میں نے، مجھے یاد ہے کہ میں نے سفر بھی کر چکا تھا، لیکن جاتے جاتے میرے ذہن میں یہی سوال آیا تھا کہ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ وہ میرے صبر کا امتحان لے رہا ہو۔ پھر میں واپس آ گیا، پھر میں مطلب نہیں گیا، میں نے کہا نہیں، جب میرے جو جن ہے وہ بات میری کنفرم ہے کہ اگر ادھر سے نہیں ملیں گے تو ہم ان کو چھوڑیں گے نہیں، لیکن میں ایسے نہیں جاؤں گا۔ تو جب چلنے کے بعد جب مجھے کفیل نے اپنے پاس بلایا، میرے ساتھ بات کی، تو اس نے بھی یہی بات کی کہ میں آپ کو چیک کر رہا تھا، میں میری فیملی ہم آپ کو جو ہے دیکھ رہے تھے، آپ کے اوپر ہمارا فوکس تھا، آپ کی ہر حرکت ہم دیکھ رہے تھے، لیکن آپ ہمیں بہت اچھے لگے ہیں، ہمیں پسند آئے ہیں، اس لیے آج سے آپ میرے ساتھ اتفاق کریں۔ میں نے کہا کہ اتفاق میں کس چیز کا اتفاق کروں، میرا جو مجھے سیلری بتائی گئی ہے اور مجھے تو وہی سیلری چاہیے۔ اس نے کہا میں اس کا کوئی وہ لین دین نہیں ہے، اب آپ کا اور میرا جو اتفاق ہوگا میں اس پہ پابند ہوں اور آپ اس پہ پابند رہیں گے۔